ایک ہے محبت اور ایک ہے محبت۔ مودت اور محبت، ان دونوں کے بارے میں علماء کرام نے جو تشریح فرمائی وہ یہ ہے کہ مودت وہ شے ہے کہ محبت جب کمال درجے کو پہنچے تو وہ مودت اختیار کر لیتی ہے، یعنی محبت کا درجہ کم ہے، مودت کا درجہ زیادہ ہے۔ اب میرے محبوب علیہ السلام کو رب ذوالجلال خود یہ فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ کہہ دیں، لا اسألکم، میں تم سے کسی چیز کا کوئی مواخذہ نہیں کرتا۔ اب سرکار جو اسلام کی تبلیغ کریں اور جو اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے آئے اور خدا کا محبوب بنائیں، ان کو رب نے کہا کہ محبوب آپ کہہ دیں کہ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ نیکیاں کی ہیں اس پر میں تم سے کسی شے کا اجر طلب نہیں کرتا، مجھے اس چیز کا اجر دو، میں تم سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہم محبوب نے ایک بات کہتے ہیں، الا المودۃ فی القربیٰ، ہم اگر یہ کہ مودت کریں اے محبوب جو تیرے قرابت دار ہیں ان سے، کیا کریں؟ مودت کریں، اور کوئی بات نہیں ہے، کوئی ان سے مطالبہ نہیں ہے کہ بھئی میں نے تمہیں تبلیغ کی ہے دین کی، میں نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، میں نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ رحمان کون ہے، میں نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ بتوں کے آگے سجدہ نہیں کرنا، خدا کے آگے سجدہ کرنا ہے، میں نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ ننگے ہو کے طواف کعبہ نہیں کرنا ہے، میں نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ مائیں منڈیوں میں بیچنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو جنت ان کے قدموں میں ہے، میں نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ باپ گھر کے دینے کے لیے نہیں ہے، وہ تو ہاتھ پاؤں چوم کے خدمت کر کے جنت کمانے کے لیے ہے، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ بچیاں زندہ تربیت کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کی اچھی اسلامی تربیت کر کے جو ان کا نکاح کر کے وہ جنت میں میرے ساتھ ہو جائے۔ اتنا کچھ میں نے تمہاری خاطر طائف میں پتھر کھائے، میرے کندھوں پہ گندی اونجلیاں رکھی گئی، مجھے معاذ اللہ مجنون اور پاگل اور شاعر کہا گیا، مجھ سے میرا وطن مکہ چھڑوایا گیا، تو کہا محبوب نے بتائیں یہ سب کچھ ہوا، اس پہ میں تم سے کسی شے کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، یہ قرآن ہے پارہ نمبر 25 ہے۔ تو پھر کہا محبوب الا المودۃ فی القربیٰ، ہاں جو آپ کے قرابت دار ہیں یہ ان سے مودت کریں، محبت کریں۔ بات قابل توجہ، قرآن کا حکم ہے۔ اور اچھا یہ یہاں ایک اور بڑی پتے کی بات ہے، جب یہ بیان ہوتا ہے تو اب قل حضور کو جو خطاب ہے یہ اللہ نے فرمایا، قل محبوب آپ کہہ دیں، اب یہ کلام اللہ کا ہے اور اللہ اپنے محبوب سے کہوا رہا ہے، تو حقیقت میں جا کے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں ان سے اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی کے ذریعے سے مجھے آپ کو قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب سے مودت کرو، تو اس سے معلوم ہوتا کہ سرکار کا خود اپنا حکم نہیں ہے، یہ بات قابل توجہ ہے، یہ حضور کی اپنی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ سرکار کا اپنا مطالبہ نہیں ہے، یہ حکم رب کا ہے کہ میرے محبوب ان سے کہو کہ میں تم سے کسی شے کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، لیکن یہ جو میرے قرابت دار ہیں نا جنہیں مجھ سے قربت ہے، بس تم ان سے تعلق مضبوط رکھو تو خدا تم پہ کرم نوازی فرماتا رہے گا۔ آپ بتائیں کہ قرآن مجید میں یہ محبت کا حکم مودت کا رب نے دیا، حضور کی اہل بیت، حضور کے قرابت داروں کی محبت واجب ہو گئی، اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی
معبودی اہل بیت تو وہ ہے کہ جن کے اوپر درود پڑھنے کے بغیر خدا نماز قبول نہیں فرماتا ہے۔ جی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد، آل کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کرتے ہیں کہ آل پہ جب تک درود نہ بھیجا جائے، کسی آل پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر خدا نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ اور پھر امام شافعی حضور علیہ السلام کی آل سے بڑی محبت فرماتے تھے، اس پہ لوگوں نے آپ کو معذرت تانے دیے اور رافضی بھی کہا۔ امام شافعی نے جواب دیا، اگر تم مجھے حضور کی اہل بیت، حضور کی آل کی محبت کی وجہ سے رافضی کہتے ہو تو مجھے یہ طعنہ منظور ہے۔ اگر حضور کی آل سے محبت یہ تمہارے نزدیک یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، امام شافعی ایسا ہے، لیکن آپ نے فرمایا تم جو طعنہ دیتے ہو تو میں حضور کی آل سے محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا، اسی آیت کے تحت میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر مبارک کو اپنے اوپر اوڑھے ہوئے ہیں۔ تو اتنے میں حضرت مولا علی مشکل کشا شریف خدا تشریف صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو میرے نبی نے بولا کہ اپنی چادر کے نیچے لے لیا۔ تھوڑی دیر گزری، سیدہ طیبہ طاہرہ ام حسنین مخدومہ کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے علی کے ساتھ اپنی نور نظر پیاری بیٹی فاطمہ کو بھی چادر کے نیچے لے لیا۔ جب میں آج دیکھوں گا کہ کیا مجھے آپ کو کہنا پڑے گا کہ سبحان اللہ ذوق سے نہیں، آپ خود کہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد امام حسن تشریف لائے۔ میرے تمہارے محبوب علیہ السلام نے اپنے نواسے امام حسن بن علی بن زہرا آپ کو بھی اس چادر کے نیچے لے لیا۔ تھوڑی دیر گزری، امام حسن کے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے لے لیا۔ رب کے دربار میں میرے محبوب عرض کرتے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ سب میرے اہل بیت میں سے ہیں، اے اللہ یہ سب میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور امام الانبیاء نے رب کے دربار میں دعا فرمائی، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور فرمایا زمانے والو یہ میری اہل بیت میری قرابت دار ہیں، جو ان سے محبت کرے گا حقیقت میں وہ مجھ مصطفیٰ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ مصطفیٰ سے محبت کرے گا وہ یوں سمجھے کہ اس نے اپنے خدا سے محبت کی ہے، کیونکہ یہ نہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں سارے مل کے کہو عظمت آل نبی بھول نہ جانا، سے بولے عظمت آل نبی وہ دیکھو یوں غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں دیکھو یوں غیر کی باتوں میں نہ آنا،
علی کو، حضرت فاطمہ آپ کی زوجہ کو، اور علی و فاطمہ کے دونوں شہزادے امام حسن امام حسین کو چادر کے نیچے لے کے رب کے دربار میں دعا بھی فرمائی، اور یہ بتایا یہ میرے قرابت دار ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ میرے نبی نے یہ بتا دیا۔ اب تو جو طلبا دیے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے نبی نے کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم پر کسی چیز کا تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، یہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے مودت کرو۔ بھائی ایک ہے محبت، ایک ہے مودت، مودت کا درجہ محبت سے بڑھ کر ہے۔ علماء نے مثال دی، اگر مچھلی کو پانی کے اندر رکھا جائے مچھلی کی زندگی تب برقرار رہتی ہے، اگر مچھلی کو پانی کے اندر سے نکال دیا جائے چند لمحوں میں مچھلی تڑپ کے جان دے دیتی ہے۔ ہاں مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کے بنا جی سکتا ہوں، آپ کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، ان کے بنا جی سکتے ہو، 2 سال پردیس میں بھی کاٹ سکتے ہو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آپ کو اپنی گاڑی دولت سے گھر سے محبت ہے، ان کے بغیر جینا بھی ممکن ہے۔ مودت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر جینا بھی ناممکن ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کے قرابت داروں سے، میرے نبی کی آل سے، میرے نبی کی اہل بیت سے محبت نہیں رکھنی، مودت رکھنی ہے۔ اور مودت مچھلی کو پانی سے ہے، وہ مچھلی پانی کے بغیر جی نہیں سکتی۔ فرمایا جو مجھ مصطفیٰ کا سچا غلام اور اپنے خدا کا سچا بندہ ہوگا وہ بھی میری اہل بیت کی محبت کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں۔ مجمع بڑا آواز گھاٹے اونچی بولو، عظمت آل نبی بول نہ سے یہ عبادت ہے۔ شاید آپ کہیں جی ہم تسبیح پہ سبحان اللہ کہیں گے یا گھر جا کے ذکر کریں گے بیٹھ کے تلاوت ہو خدا کی، یہ بھی خدا کی عبادت ہے، یہ بھی قرآن میں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری اہل بیت سے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ جی تو اللہ کا قرآن جب میرے نبی کی آل کی شان خود رب بیان فرماتا ہے تو آپ بھی میرے ساتھ بیان کریں نا ذرا، عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نور نظر رکھتے جگر سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ راکعہ صالحہ محدثہ فقیہہ فاضلہ عالمہ مخدومہ کونین سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے باہر سے تشریف لے کے جا رہے تھے، اندر سے حسن و حسین کے رونے کی آواز آئی، میرے نبی زہرا کے گھر تشریف لے گئے، فرمایا میری بیٹی زہرا یہ کون رو رہا تھا؟ عرض کی ابا جان کافی دن گزرے، آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس لیے حسن و حسین رو رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے حسن و حسین کو رونے نہ دیا کرو، تمہیں پتہ ہے جب یہ روتے ہیں تو مجھ مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، جب میرے آقا حسن روئیں، جب میرے آقا حسین روئیں، میرے نبی کا دل دکھتا ہے، میرے نبی کو صدمہ ہوتا ہے۔ اور جب کربلا کے میدان میں میرے آقا حسین ابن علی کی گردن پہ تلوار چلی ہوگی، جب جسم پہ نیزوں کی بارشیں کی گئی ہوگی، اور جب پرچھیوں سے آپ کے جسم کو چھلنی کیا گیا، اور جب آپ پہ
پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اس وقت میرے نبی کے قلب اطہر پہ کیا گزری ہوگی، سیدہ زہرا کتنی رنجیدہ ہوئی ہوگی، علی المرتضیٰ کتنے دکھی ہوئے ہوں گے۔ اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ یزیدیوں نے کربلا میں جو آل نبی پہ ظلم و ستم کیا وہ جہنم کا ایندھن بن گئے، انہوں نے حضور کی آج سے ایسا سلوک کیا ہے۔ حالانکہ مصطفیٰ نے تو یہ بتایا ہے جو ان سے پیار کرے گا وہ حقیقت میں مجھ سے پیار کرے گا، اور جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ در حقیقت اپنے خدا سے محبت کرنا۔ عظمت آل نبی بولنا جا، دیکھو یوں غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ دیکھو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں حضور کی آگ سے محبت کرنی ہے، کوئی گل نہیں، نماز پڑھیا کرو، تلاوت کریا کرو، بس قرآن نماز پڑھو، تسبیح پھرو، توبہ کرے، دن میں 100 بار استغفار، باقی یہ گلا ویسے ہی ہے۔ میں نے کہا مولانا تو یہ قرآن ویسے بات کر رہا ہے؟ آپ بولے نا قرآن اللہ ویسے حکم دے رہا ہے، قل نبی آپ کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم پر کسی شے کا تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، ڈیمانڈ نہیں ہے میری، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کا رشتہ رکھو۔ تمہاری زندگی، تمہارا جینا مرنا میری اہل بیت کی محبت میں ہونا چاہیے۔ تو میرے نبی نے، میرے خدا نے یہ بتا دیا، نبی پاک نے اللہ کے حکم سے بتایا ہے، اور اللہ نے قرآن میں نازل فرما کے آیت بھیج کے بتا دیا ہے، فرمایا نماز اسی کی قبول کروں گا جس کے دل میں میرے نبی کی آل کی محبت ہوگی، میرے نبی کی قرابت داروں سے جو مودت کا رشتہ رکھے گا، تب ہی تو رب کو اپنے نبی کی آل سے اتنی محبت ہے۔ رب نے فرمایا جب تک میرے نبی کی آل پہ درود نہیں بھیجو گے میں نماز ہی قبول نہیں کروں گا۔ اچھا یہ بات تو ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کے بغیر نماز قبول، بولو نا۔ اچھا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پھر کوئی آپ کو کہ بھائی خالی نماز پڑھے، جب آپ گہرائی میں جائیں کہ آپ کے مولانا صاحب ایک بات تو بتائیں ہمیں، یہ جو نماز ہے یہ کیا درود کے بغیر مکمل ہوتی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں مکمل ہوتی بھائی، تو پھر آپ کہیں گے کہ آل محمد کی محبت کا آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی نہیں، خیر ہے اس لیے ضروری نہیں، تو اللہ تو کہتا ہے ضروری ہے، اللہ تو فرماتا ہے ان سے محبت نہیں رکھنی، چونکہ محبت کا درجہ کم ہے۔ یہ چونکہ بیان میں بھی آپ کو بات کم ملے گی اور کتابوں میں نہیں ملے، جو میں عرض کرنے لگا ہوں، محبت بہت بڑا درجہ محبت کا، لیکن چونکہ آل ہے میرے نبی کی، اہل بیت ہے میرے نبی کی، ازواج مطہرات اور حضرت مولا علی مشکل کشا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور امام حسن حسین سے خدا کو اتنی محبت ہے اور اتنا ان کا بڑا مقام ہے، رب ہو کے فرماتا ہے ان سے تم محبت کرو پھر بھی مجھے قبول نہیں، وہ محبت تو قبول ہے، فرمایا رب یہ چاہتا ہے محبت سے بھی آگے بڑھ کے ان سے مودت کا رشتہ قائم کیا جائے۔ تمہاری نماز ان کی محبت کے بغیر مکمل، تمہارا روزہ ان کی محبت کے بغیر مکمل، کٹ چلے بولے ہو، تمہاری زکات ان کی محبت کے بغیر مکمل، تمہارا حج ان کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ ارے نماز اس کی ہے جو نبی کے اصحاب سے بھی محبت کرے، نبی کی آل سے بھی محبت کرے، تو بول کے کہو عظمت آل نبی، لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ اور حاضرین یہی وجہ ہے کہ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منبر دو مقام پہ چھوڑا،
ایک بار جب حضور علیہ السلام نے اپنا ممبر چھوڑا تو صحابہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی مائی ہے، لاٹھی لے کے آئی ہے، اور سرکار علیہ السلام دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئے اور اس کے لیے اپنی مستقبل والی چادر بچھائی۔ سرکار نے اس کے قدموں کے نیچے اپنی چادر مبارک قدموں سے اتار کے بچھائی، وہ مائی اس پہ بیٹھی اور سرکار سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، سرکار سر جھکائے اس کی باتیں بڑی محبت سے سنتے رہے۔ مائی اٹھ کے چلی گئی۔ بعض اہل محبت نے پوچھا کہ مائی کون ہے؟ یہ کون مائی ہے اے آقا؟ ہم نے آج تک آپ کو خطبہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب یہ جو اہل محبت ہے میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، سارے اہل محبت ہیں تو سارے محبت سے سنیں گے، اگر بات کرتے کہ ہم اہل محبت ہیں پھر وہ محبت سے نہیں سنیں گے۔ میں تو اب سب کو اہل محبت مانتا ہوں اور کہتا ہوں، اب توجہ رہے۔ وہ کہتے یہ ہیں صحابہ کہ بھائی سرکار آپ خطبہ دیتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے جمعہ کا، اور آپ نے کبھی خطبہ چھوڑا نہیں ہے۔ یہ جس کے لیے خطبہ چھوڑا نہیں نا، پھر آپ بات سمجھے اس کی گہرائی میں نہیں گئے، ورنہ گہرائی میں جو ہے سبحان اللہ کی صدا محلے پہ پہنچ چکی ہوگی۔ اور ابھی بھی پیچھے والے نہیں بولے بات راجے کہ میں دیکھ رہا ہوں، چپ ہے وہ، ایک بار پھر کہہ دیں۔ سرکار نے فرمایا یہ میری رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ ہیں، جنہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے، جنہوں نے میری پرورش کی ہے، اور میری ملت کے جوانوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک سمجھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ابو بکر بھی آتے رہے، عمر بھی آئے، عثمان بھی آئے، چچا عباس بھی آئے، امیر حمزہ بھی آئے۔ میرے نبی نے اپنا ممبر نہیں چھوڑا، خطبہ دیتے ہوئے ممبر چھوڑ کے نہیں گئے۔ آج سرکار حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے لیے خطبہ چھوڑ کر اپنی وہ چادر جس کا ذکر خدا قرآن میں کرے، وہ چادر ان کے قدموں میں بچھا کر یہ بتا رہے تھے کہ اگر مجھے میری رضائی والدہ جو دودھ پلاتی رہی، میرے نزدیک لوگوں میری امت اس کا اتنا بڑا مقام ہے، پھر سوچو حقیقی ماں کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ یہ سرکار علیہ السلام نے یہ بتا دیا امت کو، اور پھر خود نبیوں کے امام ہیں، نہ اٹھتے سرکار خطبے کے بعد جا کے ملتے، لیکن سرکار نے خطبہ چھوڑ دیا، کہا نہیں میری ماں آئی ہے، میری ماں آئی ہے، ہر چیز بازار جوانوں قابل توجہ بات، سرکار تو اپنی حقیقی رضائی والدہ کے لیے ممبر چھوڑ رہے ہیں۔ ہم اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنا کرکٹ نہیں چھوڑتے، ہم اپنی فیس بک نہیں چھوڑتے، ہم اپنی گیم نہیں چھوڑتے، ہم اپنا ٹی وی نہیں چھوڑتے۔ ماں بلا رہی ہے، باپ بلا رہا ہے، سرکار نے فرمایا وہ شخص پوری دنیا میں آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں، وہ لاکھوں حج کرے، عمرے کرے، غلاف کعبہ سے چمٹ کے دعائیں مانگتا رہے، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہے نہ خدا راضی ہے نہ مصطفیٰ راضی ہے۔ ایک ہی خطبہ چھوڑا میرے نبی نے، اور دوسرا وہ مقام جب امام حسن اور امام حسین تشریف لائے اور میرے نبی علیہ السلام نے خطبہ چھوڑا اور دونوں کو، ایک کو دائیں رکھا اور ایک کو بائیں
دونوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ دونوں میرے آقا نے فرمایا یہ دونوں جو ہیں یہ میرے بیٹے ہیں اور یہ میرے نبی نے فرمایا دونوں میرے بیٹے ہیں، حسن بھی میرا بیٹا ہے، میرا نواسا ہے، حسین بھی میرا بیٹا اور نواسا ہے۔ اور ایک بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام امام حسن کو لے کے آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو امام حسین نے صلح کروائی مولا علی اور امیر معاویہ کے دو گروہوں کے درمیان۔ جب امام حسن صلح کر رہے ہیں تو آپ کو پیٹ میں مروڑ کیوں ہے؟ بات قابل توجہ ہے بھائی، میں کافی عقیدے ہوئے، میں ذرا گل سنگی سمجھ رہا ہوں، میں کچھ کتاباں بھی پڑھی ہوئی ہیں اور جی میں ذرا مفکر بھی ہوں، میں خطیب بھی ہوں، میں پیر بھی ہوں، میں شیخ الحدیث بھی ہوں، ہے نہیں؟ میرا بڑا ہوتا ہے، میں نے کافی سارا کچھ کام کیا ہوا دین کا، میں سمجھتا ہوں ان کا امام حسن سے بڑا کیا ہوا۔ آپ سمجھ نہیں رہے، بولو سبحان اللہ۔ میں آپ کو بات میرے نبی نے فرمایا دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان میرا یہ سید بیٹا صلح کروائے گا۔ نبی مومن کہے، نبی مسلمان کہے اور مردود نہیں، تو بکواس کیوں کرتا ہے؟ ہم تیری مانیں گے مدینے والے مصطفیٰ کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر امام حسین کے نعرے لگانے والے وہ جو پھر صحابی رسول سے چڑھتے ہیں، میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تمہیں کیا مانیں، ہم تمہارا بوتھا کیا دیکھیں؟ تم خطیب مولوی ہو کہ یہ تو نہیں کہ تمہیں 4 تقریریں کرنا آ جائیں، 4 کتابیں لکھ دی، تم بڑی گدی کے پیر بن گئے، یا تم تو بڑے سیاسی عہدے پہ آ گئے، یا دنیاوی پہ، یا تم عالم بن گئے، مفتی بن گئے، کچھ بلا بن گئے، تو اب تم کسی صحابی پہ تنقید اٹھاؤ، تمہارے مجال کیا ہے؟ تمہیں ضرورت ہی نہیں کہ بات چھیڑنے کی۔ میرے نبی نے جب کہا کہ دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح کروائے گا اور کہا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ سردار ہے، یہ کام میرے بیٹے سردار کا ہے، اور سردار بیٹے نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت کر کے بتا دیا، اے چپ رہے پیرا، اپنے آپ کو سید کہنے والے چپ رہے، تو نہ حسن سے بڑا سید ہے نہ بڑا حسن سے پیر۔ کیا پتا کہ نبی کے صحابی کی شان کیا ہے؟ نبی کے صحابی کے نیچے جو گھوڑا ہے، خدا تو اس گھوڑے کے کھروں کے ساتھ جو مٹی اٹھتی ہے، خدا تو قرآن میں اس کی قسم کھاتا ہے، اس رب کے نزدیک نبی کے صحابی کے گھوڑے کے کھروں کے ساتھ جو مٹی اور پہاڑ لگتے ہیں، وہ ٹاپے جڑتے ہیں، ان سے جو چڑھتی ہوئی آواز اٹھتی ہے، خدا اس کی قسم قرآن میں کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ صُبْحًا۔ تو جب اللہ نبی کے صحابی کے گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ لگنے والے مٹی کے ذروں کی قسم کھاتا ہے تو اس خدا کے نزدیک نبی کے صحابی کا مقام کیا ہوگا؟ امام حسن قرآن کے عالم تھے، میں نے کہا یہ تمہاری طرح جائر پیر نہیں تھے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ زہرا کا بیٹا ہے، اور جس حسین کا میں نے کہا تو 10 دن اپنے آپ کو مارتا پٹتا ہے نا، میں نے کہا وہ حسین اس حسن کے پیچھے، اس حسن کے ہاتھ پہ حسین نے بیعت بھی کی ہے، اور یہ حسن حسین کے بڑے بھائی ہیں، اور حسین نے ساری نمازیں حسن کے پیچھے پڑھ کے بتایا ہے، پیارے حسن آپ میرے امام ہو، تو علماء فرماتے ہیں جس سے امام حسن نے صلح کی ہے، سنیوں کی اس سے کوئی جان نہیں ہے، سنی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس یزید سے حسین نے کربلا میں جنگ کی ہے، سنی اس سے کبھی صلح نہیں کر سکتا، جو حسن سے صلح کرتا ہے، حسن جس کو مانتا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، جس سے حسین نے جنگ کی ہے وہ جہنم کا پلندہ۔ دونوں بیٹوں کی مانی ہوگی، دونوں جنت کے سردار ہیں۔ اگر امام حسن کی کوئی نہ مانے اور صحابی رسول پہ تنقید کرے، جنت میں وہ بھی جا سکتا، اور کوئی یزید کے گانے گائے کہیں کہ وہ بھی شہزادہ تھا،
تو جہنم میں وہ جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور آخری روایت سے سبحان اللہ، اصل میں ٹائم بھی شارٹ رہ گیا، توجہ آپ یہ مشکات اور ترمذی دونوں کتابوں کے اندر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، ایک تو حسن حسین کو دائیں بائیں بٹھایا، پیار کیا، ایک تو یہ شان، اور ایک شان یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سر نہیں لگاؤں گا چونکہ ٹائم نہیں ہے، یہ صحابی رسول، اور اب صحابہ کی اور حضور کی آل کی آپس میں محبت دیکھنا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں آیا نبی کے گھر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور باہر تشریف لائے، اور سرکار نے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی مزمل والی، مدثر والی، جس کی قسم اللہ قرآن میں اٹھائے، وہ چادر میرے نبی کے سینے پہ، اور حضرت اسامہ کہتے ہیں میں ایک ضرورت سے سوال لے کے سرکار کے پاس آیا، میں نے اپنا سوال رکھا، سرکار نے جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فائر ہوا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی چادر کے اندر کوئی شے حرکت کر رہی ہے کیا؟ تو سرکار نے فوراً اپنی چادر کو ہٹایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے چادر کے اندر دیکھا دو ننھے شہزادے، سرکار کے دائیں طرف امام حسن تھے، سرکار کے بائیں طرف امام حسین تھے۔ سبحان اللہ، وہ جی دیکھو نا آل اور انتصاب ہو رہے ہیں، چوپ کر، صحابہ کے مقابلے میں کوئی ماں کو جنا نہیں جو حضور کی آل سے محبت کر سکے، اس لیے جب عثمان غنی کو محاصرے میں پیاسا بند کیا گیا تو حضرت علی نے فرمایا بیٹا حسن تم بھی جاؤ، بیٹا حسین تم بھی جاؤ، باغیوں نے بھلوائیوں نے محاصرہ کیا صحابی رسول کا، دونوں جا کے تلواروں سے عثمان غنی کا پہرا دو، دنیا کو پتہ لگے کہ آل محمد صحابہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں اسامہ بن زید نے بتایا یہ حدیث بیان کر کے کہ دیکھو نبی کے صحابہ نبی کی آل سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں کہا جنیا 14 صدیوں بعد آنے والا مسلمان دوسرے مسلمان سے کینہ نہیں رکھتا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک نہ تھے؟ حضرت اسامہ کہتے پھر نبی پاک نے دعا فرمائی، نبی پاک نے دونوں کو اپنے بازو پہ لیا، پیار سے آخری بات ہے سبحان اللہ کہیں، اگر صحابی کو آگے نبی سے محبت نہ ہوتی تو یہ بات بیان نہ کرتے۔ کہتے نبی علیہ السلام نے دعا اٹھا دعا کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اسامہ بن زید کہتے میں دیکھ رہا تھا، پھر نبی کہتے یا اللہ فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما حسن حسین سے۔ پھر نبی نے ایک اور قدم آگے بڑھایا، عرض کی مولا وہ احب من یحبہما، اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے، اس وقت میرے صحابہ سے ہو یا تابعین سے ہو، تبع تابعین سے ہو، وہ عالم ہو یا عام کوئی انپڑھ انسان ہو میرا کلمہ پڑھنے والا جو قیامت تک آئے اور اللہ میرے حسن حسین سے محبت کرے، میں تیرا نبی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تو بھی اس سے محبت کر اور اسے اپنا پیارا بنا لے۔ عظمت